بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، وہیں سے گفتگو کے سلسلے کو جوڑتے ہیں. بھٹی صاحب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ جو ابھی بات کی کرنل صاحب نے کہ یہاں پر جو ہے ہمارے لوگ ہی اس طرح سے ٹرینڈ نہیں ہیں، ہمارے سیاستدانوں میں وہ جو ایک سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے وہ سیاستدانوں میں ہی نہیں ہے، اور یہاں کے جو عوام ہیں وہ بھی اتنے باشعور نہیں ہے کہ اپنے لیے جو ہے وہ لوگ سیلیکٹ کر سکیں، تو جس کی وجہ سے یہ ایک رجحان جو ہے وہ پاکستان میں دیکھنے میں آتا ہے اور قومی مفاد جو ہے وہ کہیں پرے رہ جاتا ہے. ساتھ میں تھوڑا سا ایک ایڈ اپ بھی کرنا چاہوں گی کہ قومی مفاد جو ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قومی مفاد کیا وہ آپ کے پرسنل مفاد سے جڑا ہوا نہیں ہوتا؟ کہ یہ میرا آپ کے لیے سوال ہے بھٹی صاحب کہ جو پرسنل مفاد ہے، جب میرا اپنا مفاد ایڈریس ہو رہا ہوگا تو میں قومی مفاد کے لیے بھی سوچوں گی، لیکن جب میرا اپنا مفاد جو ہے وہ ایڈریس نہیں ہو رہا ہوگا تو تب قومی مفاد کے لیے سوچنا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. دیکھیے دو اس میں ایک بھی بات ہوئی، نرسری جو ہے وہاں پر اچھے لوگوں کی گروتھ اور پاکستان کے محب وطن، اس کا میں جواب بڑی تفصیل سے دوں گا کہ محب وطن کا لفظ کیونکہ ہم ہمیشہ سے سن پاکستان محب وطن کون ہوتے ہیں، اور تو پھر ٹھیک ہے مت لیجیے وہ ایک جو کہ ایک پازیٹیو سوچ. دوسری بات ہے جو بچے ہیں، میں چونکہ ایک ٹیچر ہوں 20 برس سے اور آپ کے بھی رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس آپ نے سرکاری اسکول کا تو بیٹا ایک سندھی اسکول پنجاب کے ایک نو ڈاؤٹ کہ وہ بچے ایکسپشنلی گریٹ ہو جو اپنی پوزیشن حاصل کرتے ہیں سرکاری. ہم سب لوگ سرکاری میں پڑھ کے اگر آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا یہ ہو رہا ہے جو کہ ضرورت، جیسے آپ بین کی مثال امریکہ نہیں سن سکتے ہیں، ایون انڈیا آج انڈیا کے 4 لوگ انڈیا کے اور آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کے اندر پوزیشن کی. مجھے آواز واپس آ گئی آپ کے پروگرام میں. جی آپ کی آواز میں تھوڑی ڈسٹورشن آ رہی ہے، تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا، شاید نیٹ کا کوئی ایشو آ رہا ہے. میں میاں صاحب کی طرف بڑھوں گی کہ میاں صاحب آپ کیا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیا نرسریز کا فقدان ہے، کیوں ہمارا جو یہ اوورآل سٹرکچر ہے وہ درست سمت میں نہیں آ سکتا؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ نے اس کی نشاندہی کر دی ہے، یہ کہا کہ ایک لفظ بول کے اوورآل سٹرکچر. دیکھیں سوسائٹی میں سے چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، پولیٹکس بھی سوسائٹی میں سے ہی سارے سسٹم، اور جو اجتماعی دانش ہے وہ جو آپ کے سوشل نارمز ہوتے ہیں. دیکھیں ہم ایک ڈسٹنکٹ نیشن ہے، ضروری نہیں کہ ہم ویسٹ کو فالو کریں یا ادھر انڈیا کو فالو کریں، ہماری اپنی ایک گروتھ پیٹرنز ہیں، ہمارے ایوالو ہونے کے اپنے پیٹرنز ہیں. اصل میں ان پیٹرنز کے اندر بھی خرابی ہے. صرف دیکھیں کوئی ہر بندہ مارٹن لوتھر کنگ نہیں ہوتا. دیکھیں یہ لیڈرشپ پہ ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. خدا کے واسطے قوم کو اس جھنجھٹ سے نکالیں کہ ہم ہر وقت ایک نجات دہندہ کی، سیویئر کی، جو آسمانوں سے اترا ہو، عمران خان جیسا خوبصورت ہو، ہینڈسم ہو، جمائمہ کا ہو، عزیز ہو، تو اس طرح کے ان افسانوں سے نکلیں خدا کے واسطے. کہ مطلب مجھے اپنی زندگی میں یا میں نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا، لاکھوں کو، وہ اپنی محنت سے چھوٹی چھوٹی پوزیشنوں پہ، اچھی پوزیشنوں پہ گئے بغیر کسی لیڈرشپ کی چھڑی پکڑے. کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی ماں بھی لیڈر ہوتی ہے، آپ کا محلہ بھی لیڈر ہے، آپ کا گھر بھی لیڈر ہے، تو سیکٹر لیڈرز ہوتے ہیں. جہاں پہ ہم یہاں کام کر رہے ہیں، آپ بھی اس کو لیڈ کر رہی ہیں، اس ادارے کو جہاں پہ بیٹھی. when you are conducting a show, this is also a leadership quality. برسوں کا یہ پروسیس میں یہ کہہ رہا ہوں، ہاں یہ چیزیں انوالو ہو رہی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے معاشرے میں ہیں، ٹھیک ہے کچھ خرابیاں بھی ہیں، منفی رجحانات بھی ہیں، دنیا میں ہوتے ہیں. ہاں ہمارے ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پیشنز یا فیشنز کو یہاں جب آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ٹو یور اون ایڈوانٹیج، ٹو گین پولیٹیکل پاور، تو وہ آپ کو پاور تو مل جاتی ہے وہ کسی شکل میں. لیکن جب اس پاور کے ساتھ آپ میدان میں آتے ہیں تو چونکہ آپ اس گھمنڈ میں ہوتے ہیں کہ میں اس زوم میں ہوتے ہیں کہ میں بے پناہ مقبول ہوں، پھر آپ اس طرح کے لاپ سائڈڈ ڈیسیژنز کرتے ہیں کہ آپ ہر ایک یعنی جیسے مجھ میں بے پناہ اختیار ہے میں حلق بن جاؤں بیٹھے بیٹھے، تو میں تو کہوں گا میں اسٹوڈیو میں نکل کے بازوؤں سے چک لاں،
تو جب آپ پاکستان میں حلق پیدا کریں گے یا حلق پیدائشی پیدا ہوا ہوگا تو اس کو آپ کا انتخاب کر لیں گے. جیسے میں نے ٹیررزم کے بارے میں یہ کئی کالم لکھے ہیں, بٹی صاحب نے بھی دیکھے ہوں گے نیوز میں, کہ ٹیررزم ایگزسٹڈ ان دس ریجن پرائر ٹو USSR انٹرونشن. اس پہ میں پورا لمبا ڈیبیٹ بھی کر سکتا ہوں, ابھی وہ ٹائم نہیں ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں ٹاپک بھی نہیں ہے. ہاں جی, ظاہر ان چیزوں کا تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں ہم زیادہ الجھ گئے ہیں, ہم ڈیبیٹس میں زیادہ الجھ گئے ہیں, اور اصولی طور پہ ہم تھوڑے سے بھٹک گئے ہیں جن چیزوں میں. دیکھیں دنیا کے افاقی اصول ہیں, کیا سچ بولنا ایک افاقی اصول نہیں ہے؟ کیا کہ صرف خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان کو ہی حکم ہے سچ بولنے کا؟ یہ ایک افاقی اصول ہے. کسی کا رائٹ نہ مارنا, کسی کو یوزرپ نہ کرنا رائٹس, یہ بھی ایک افاقی اصول ہے. اگر میں کسی کے منہ پہ مکہ ماروں گا, اسے کہوں گا اوے تمہاری لتبا میں توڑ دیا گا, تو وہ میری طرف بھی دوڑے گا. لیکن ہمارے ہاں یہ اخلاقی اصول بھی کسی پراپر راستے کے ذریعے نہیں آتے. وہی آپ کو کہہ رہا ہوں, پراپر راستہ کس کا ہے؟ پراپر راستہ تو آپ کا جوڈیشری کا ہوتا ہے. جوڈیشری کی تو چال بے ڈھنگی ہے پہلے دن سے لے کے آج تک جوڈیشری has been a part of the problem. I am sorry to say it has never been a part of the solution. جوڈیشری کے ہاتھوں لوگوں کی زمینیں جاتی دیکھی ہم نے, لوگ قتل ہوتے دیکھے, کیونکہ جب آپ کو انصاف نہیں ملے گا دوسرا بندہ جا کے وہاں پرچیز کر لیتا ہے انصاف, تو وہ کہتا ہے پھر اچھا اس کو میں جان سے مار دوں. لیکن دوسرا ایک پہلو بھی تو ہے نا, کہ جب آپ یہ کہہ دیں گے, یہ جسٹیفائی کریں گے کہ جو چوری کرنا ہے وہ عقل کے ذریعے ثابت نہیں ہو سکتا, کہ یہ چوری کرنا جو ہے وہ غلط ہے, یہ عقل کے ذریعے ثابت نہیں ہو سکتا, یہ آپ کا ریلیجن ہی آپ کو بتائے گا. لیکن جب یہ اس ایسپیکٹ میں دیکھیں گے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ریلیجن کے بغیر بھی آپ کے اندر جو زرعی اصول ہے زندگی گزارنے کے, کو ایگزسٹنس کے, سوشل کو ایگزسٹنس, وہ موجود ہیں. مجھے ریلیجن نے نہیں صرف سکھایا کہ میں نے سچ بولنا ہے یا کسی کا حق نہیں مارنا, اچھے برے کی تمیز انسان کے اندر موجود ہے, بائی برتھ ہے, وہ پالش کر دیتی ہے. جیسے یہی میں کہتا ہوں کہ ٹیررزم آپ کے اندر موجود تھی پاکستان میں, اس خطے میں. اٹ واز اے بریڈنگ گراؤنڈ, یہ میں نے بار بار لکھا ہے کالموں میں. اس کو ایکسپلائٹ کیا امریکہ نے یا روس نے. وہ یہاں انہوں نے ہمیں ٹیررسٹ نہیں بنایا, ہم پیدائشی ٹیررسٹ تھے یہاں بہت سے لوگ. ایسا ایک بڑی انفارچونیٹ حقیقت ہے, اس کو ماننا پڑے گا. لیکن اب اس طرح کی حقیقتوں میں جب پولیٹیشین پڑھ جائیں, لیکن غلطیاں بھی ہوتی ہیں میاں صاحب, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, غلطیوں کو مان کے آگے بڑھیں. غلطیوں کو جب آپ اون کر لیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ غلط ہے, چونکہ مانتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے لڑائی ہوتی ہے. لڑائی کا فساد کا آپ کا کامن مین بھی اس کی زد میں آتا ہے, وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. جی بھٹی صاحب, برباد کر دیا. بھٹی صاحب میں یہ کہہ رہا تھا, صحیح کہہ رہے ہیں, ہم لیڈرشپ پہ بہت انتراج ہیں. ہم پاکستان کے جو اداروں کی مثال دیتے ہوئے کہ اصل خرابی کہاں ہے, اور جس طرح ہم اگر سچائی کو رکھیں تو یہ گھر سے شروع ہوتی ہے. Charity begins from home. اگر آپ کے گھر میں تربیت نہیں ہوئی آپ کے بچوں کی, آپ کے بچے کی, اور آپ کے اسکول کے اندر, میں اب لفظ نہیں استعمال کر سکتا کہ صرف پیسے کی مشین ہے. اسلام آباد کے اندر 4 بڑے اسکولز ہیں. آپ ذرا ان کی ہسٹری نکالیں کہ ان کے ماں باپ نے بے روزگاری سے بچنے کے لیے ایک کمرے کا اسکول بنا. آج مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ کر بھائی, یہ کون سی ڈیولپمنٹ ہے کہ آج آپ بینٹلی لے کے پھر رہے ہیں اور امریکہ اور برطانیہ میں 6 مہینے گزرتے ہیں شہروں میں اپنے بچوں کو بھی فرعون بنا دیا ہے, خود تو بن گئے فرعون, ان کے پوتے بھی اب پھر وہ کے طور پہ بیہیو کرتے ہیں باقی بچوں. وہ ان کی بلڈنگز پہ بلڈنگ, سرکار کیا the name of development of educational institutions یا education growth, آپ ان کو مفت میں پلاٹ دیتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, لیکن آپ ایجوکیشن سسٹم پہ نہیں کرتے. تو صاحب اس پہ بھی ریسرچ کیجیے گا کہ کیوں ہمارے یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ آپ کی ابیلٹی ہونی ہے, جہاں پہ آپ کا بنیاد بننی ہے آپ کی, وہاں پہ کیوں فقدان ہے کہ اس لیول کا نہیں ہے جس کو خود اخلاقی پیرامیٹرز کا نہیں, تو خود بنیادی ایجوکیشن سسٹم سے بلد ہے. یہاں آپ سسٹم کو بلیم کریں, نہیں کریں کو یا انڈینز کو یا جس کو بھی آپ کے دشمن سب کو بنایا ہوا ہم نے, آپ ان کی اچھی چیزوں کو لینے سے وہاں کے انسٹیٹیوشن کے اندر جب لیں گے, میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, تو وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اٹ از ناٹ لائک, یہ کیوں ہے, یہ ان کی بنیاد وہ آج اگر فیصلہ کر رہے ہیں, مجھے ہے تو کونسل ممبر تھی ایل اے کے اندر, وہ تو ایک لائر تھی, پھر وہ اٹارنی جنرل رہی,
پھر اس کے بعد وہاں لوکل کونسل کی ممبر بننے کے بعد چیئرمین بنی, پھر اس کے بعد میئر بنی, اور اس کے بعد وہ وائس پریزیڈنٹ بن گئی. کیسے ہو سکتا؟ آپ کے ہاں تو جب تک وہ نسلاً کوئی وہ جو چودھری کا بیٹا نہ ہو, کوئی ملک صاحب کا بیٹا نہ ہو, کوئی وہ شریف نہ ہو, کوئی وہ خان نہ ہو, اس کے بغیر آپ سیاست میں نہیں آ سکتے. آپ کو وہی الیکٹیبل والی بات ہوگی نا. رائٹ, الیکٹیبل سے بھی کہیں آگے چلی گئی میاں صاحب. ہاں اس سے بھی آگے چلی گئی, بالکل صحیح کہا. محنت ہے یہ فار دا کنٹری. اور پھر ہمارے جو طاقتور ہیں انہوں نے اس ملک کو صرف کنٹرول کرنا سیکھا ہے بطور طاقت, بطور شمشیر. معذرت کے ساتھ کہ اس ملک کی بدقسمت میں سب سے بڑا ہاتھ پاکستان کے اس انسٹیٹیوشن کا ہے جو کہ سب سے مضبوط انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان کو ڈیفنس کی ضرورت ہے. پاکستان ایک ایسے خطے میں واقع ہے کہ جہاں پہ آپ کو بہت سے دشمنوں کا سامنا ہے, لیکن کیا آپ ان کا جواب دیتے ہیں؟ کیا آپ ان کا کاؤنٹر کرتے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے میں نے والنٹیئر کور کیے 22 ایئرز, لیکن کیا ہم نے فتح حاصل کیا؟ ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا انٹو دی پروگرام؟ کیا ہم نے اس ترقی کو, فتح کو پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال کیا؟ آپ کے ہاں تو بھائی آپ نکالیں پرانا معاہدہ مشرف کے دور کا کہ آپ جو ٹرانسپورٹیشن تھی پورے ملک کی تباہ ہو گئی. آپ نے وہاں سے جو آپ کی گزرگاہ کے طور پہ آپ نے دیا ہوا تھا 35 روپے, بلکہ اس سے کم روپے پورا گزرتا تھا. کیوں؟ پاکستان کے اتنے نقصانات ہوئے, شہید ہوئے, ہزاروں لاکھوں, آپ کے اربوں خربوں روپے کی نقصانات ہوئے, آپ نے کہاں سے پورے کیے؟ کیا آپ نے اس بات کو کیا کہ ہم اس والنٹری اس کی کیا آپ نے تفصیلی بحث کی کہ ہم یہ تک ہم نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی کہ ہمیں یہ کرنا تھا کہ نہیں؟ ہم نے نہیں کی. ہاں دوسری طرف آج سیاستدان یہ تو بھائی وہ مانچتے ہیں, چابی والے ہیں جن کو جہاں سے چابی ملے گی وہ کہیں گے جناب جنرل صاحب, حافظ صاحب, آپ کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے, میں آپ کو سلوٹ, آپ کی وجہ سے لوگ جو ہے نا اعتماد کرتے ہیں ہمارے اوپر. تو آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ بھائی؟ آپ کس بات کی وہ ہیں کہ آپ میں آپ کو بٹی صاحب مجھے ایک چٹکلے کی اجازت دے دیں, ایک چٹکلا. میں ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا تھا یہاں پہ آج سے 30-35 سال پہلے. ایک ہمارے پولیٹیشین تھے, وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے, میرے ساتھ بیٹھی تھی مس لن, امریکن کونسلیٹ کی پولیٹیکل آفیسر. وہ ہم کھانا کھا رہے تھے, دونوں باتیں کر, وہ آگے درمیان میں بیٹھ گئے اور انہوں نے ایک ہی جملہ کہا. ان کو ویسے انگریزی کم ہی آتی, ان کا یو رول دا ورلڈ, آگے آپ جاری رکھیں. پھر آپ دلچسپ بات دیکھیں یہاں پہ باریاں کیسے لگتی ہیں. یہاں پہ تو یہ مولوی نامی ایک شخص ہے جو کہ بہت ہی اس ملک کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے, وہ اپنے فورس لے کے آ جاتا ہے. اس کے علاوہ اپنا نیب کا مقدمہ بنا سکتے ہیں کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہا وہ 22 سال 25 سال. اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کشمیر آزاد کرانے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کی, آپ کی کانسٹیچوئنسی, ایون میں اس کمیٹی کا ریلیاں نکالی اور چھٹی انجوائے کی. اب میں وہ سچی باتیں کروں گا نا تو لوگوں کو دکھ ہوتا ہے کہ اوور سائٹ ہمیں دکھ نہیں ہو رہا, ہم ہنس رہے ہیں. بلکہ میاں صاحب آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ میں اوور سائٹ کمیٹی پہ تھا جب یہ کے پی کے میں ضم ہو رہا تھا فاٹا. ایک ہی شخص تھا مولوی, ٹھیک ہے, جس نے کہا تھا کہ بھائی آپ وہ کانسٹیچوئنسی مجھے دے دیں, وہ میری کانسٹیچوئنسی, میرے مدارس ہیں, پتنی 1 لاکھ کتنے مدارس ہیں میرے. تو مجھے یاد ہے کہ وہ ناراض ہو کے ڈیر اسماعیل خان جا کے سو گیا اور فون بند کر دیے. تو فواد سن فواد کو اور کیپٹن صفدر دماد خلیفہ کو اس وقت کے ان کو بھیجا گیا جناب کہ جی آپ جائیں, جا کے منا کے لے کے آئیں. اور وہ ہر دوسرے دن چڑھائی, وہ چڑھائی ہمیں نظر نہیں آتی ہے, ہمیں وہ چڑھائی نظر نہیں آتی جو اس کے دہشت گرد جو ہیں جو ویپنائز ہو کے جب آتے ہیں اور زمینوں میں آ کے بچھا دیتے ہیں آ کے اپنی ساری چیزیں, اور ان کی نورانی چہرے جو ہیں وہ لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں ہر طرف کے پاکستان. ہم تو یار اس ملک کو کس چیز کو چھیڑیں گے آپ؟ مجھے تو یہ افسوس ہوتا ہے, سیاستدانوں کو چھوڑیں, مافیوں کو دیکھ لیں کہ جس طرح انہوں نے پیسہ بنایا ہے. ہر دوسرا اینکر جو ہے ارب پتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ارب پتی ہونا بری بات ہے, لیکن آپ اپنی بنیاد تو دیکھیں کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے لیا تھا, موٹر سائیکل پھٹ پٹی, وہ بھی لوگوں سے پیٹرول مانگ کے, اور آج آپ کے جو ہیں وہ 3500 آپ کے بزنس چل رہے ہیں. کیسے چل رہے ہیں آپ؟ ان چیزوں کو ہم جب تک یہ زیادہ تر صحافی اوورسیز ہی ہیں, ویسے معاف کرنا آپ کو نہیں, میں کہہ رہا کوئی ایسے بھی شامل ہے بھائی. میں صاحب کہ دیکھیں ہم نے اکٹھے وقت گزارا ہے. نہیں آپ سمجھ نہیں ہوں گے میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. چلے 12 میں وہی بغیر کسی بلیم میں جائے
ہم یہ چیز جو بھی ملک کے ساتھ ہوا ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم سب ذمہ دار ہیں, اور جن کی ذمہ داری زیادہ ہے ہمیں یہ ضرور فائنڈ آؤٹ کر کے اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے اور اس کے اوپر ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے کہ بھائی کیوں ہماری عدلیہ نے پاکستان کی جو خوبصورت کانسٹیٹیوشن کے اکائیاں ہیں جس کے اندر وضاحت سے بیان کیا گیا ہے ڈائیکاٹمی آف پاور, اور یہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ایک ریاست ہوگی جس کے اندر پاکستان کا انسٹیٹیوشن ہوگا اور باقی تمام ادارے اس کو چلانے کے پابند ہیں, اس کی ترقی اور اس کی بہتری کے پابند ہیں. اس میں فوج بھی شامل ہے, اس میں عدلیہ شامل ہے, آپ کا چوتھا پلر سو کالڈ جرنلزم بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, لیکن تمام وہ جو کردار ان کا تھا وہ ادا کیا. کیا ملک کے اندر صرف ایک بڑا کرے یا ملک کی ترقی کے لیے آپ نے جوائنٹ اور ایک صفحے پہ جیسے یہ آپ نے اس میں کیا ہمیں تو بڑا سننے میں وہ خان صاحب چل رہے ہوتے تھے نا تو رائٹ سائڈ باجوہ ہوتا تھا, لیفٹ سائڈ پہ فیض ہوتا تھا, اور خان صاحب اپنے بالوں میں ہاتھ مار کے تو ہیرو بن کے چل رہے ہوتے تھے. آج وہ سین بدل گیا ہے, اس میں آپ ایک چھوٹو سا جناب آپ کا کھلونا جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے اور دونوں طرف جو ہے نا چیف چل رہے ہوتے ہیں. یہ اس طرح ملکوں کے اندر یہ تھوڑا سا پرسنل ہو جاتا ہے, یہ تھوڑا سا پرسنل ہو گیا. میرا خیال ہے کہ یہ میں اس پہ بات بھی کرنا چاہوں گی کہ 2025 میں ہمارا جو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس سمت میں ہم جا رہے ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا جو سیشن ہے یہ کل تک جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے. کرنل صاحب جاتے جاتے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیے جی, ہم نے بہت کچھ گوا دیا اور اصلاح نہیں کر سکے. ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہے, لوگوں کو دھوکہ دے, اپنی عوام سے جھوٹ بولتے رہے, لوگوں کو چیٹ کرتے رہے, لوگوں کے حقوق کو سلب کرتے رہے. جو ڈیموکریسی کے نام پہ یا کنسٹیٹیوشن کے نام پہ ہم ملک کو رن کر رہے ہیں اس پہ تو کسی پہ عمل ہی نہیں ہو رہا, وہ تو سارا فراڈ ہے. ٹھیک, اب فیس کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے, اور ہر وقت تو جب نہیں ہے تو پھر اپنا محاسبہ کریں, ہر کوئی اپنے گریبان میں منہ ڈالے. مگر میں یہ ضرور کہوں گا شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاؤ. تو ہمیں اصلاح کرنی چاہیے, ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آج ہم بات کر رہے ہیں, کھل کے بات کر رہے ہیں, ہم بتا رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں میں کیا خرابی ہے. یار جس بندے کو آپ ان پڑھ کو پارلیمنٹ میں لے آئیں گے جو اپنا نام نہیں لکھ سکتا, اس سے آپ لیگل کیا کروائیں گے؟ آپ نے اس ملک کا کیا کر دیا؟ رائٹ. بہت شکریہ, آج کے لیے اتنا ہی. کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. مجھے دیجیے اجازت, پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ ناصر.